12واں باب اس کی 6 آیت۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ مخالف مسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل پر بڑی مصیبت آئے گی، اور اس کا ذکر یرمیہ، دانیل اور متی میں بڑے صاف لفظوں میں کیا گیا ہے۔ یہ زمانہ ابھی مستقبل میں ہے لیکن زیادہ دور نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 6 آیت اس مصیبت کا ذکر کرتی ہے جو 70 عیسوی میں بنی اسرائیل پر رومی حاکم تیتس کے ذریعہ آئی، جب اس نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل کو مکمل طور پر گرا دیا، یہاں تک کہ اس کا پتھر پر پتھر باقی نہ رہا، اور بہت سے یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ لیکن یہ مصیبت حقیقت میں وہ مصیبت نہیں جس کی طرف 6 آیت اشارہ کرتی ہے۔ اول تو اس وقت یہودی لوگ بیابان کو نہیں بھاگے تھے بلکہ مختلف ملکوں کی طرف بھاگ گئے تھے۔ دوسرا، اس وقت خدا کی طرف سے نہ ان کی حفاظت کی گئی اور نہ 1260 دن کے لیے ان کی پرورش کی گئی، بلکہ 70 عیسوی سے 1948 تک یہودی قوم ملک در ملک دھکے کھاتی رہی اور ایذا رسانی اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنتی رہی۔ یرمیہ میں اسے یعقوب یعنی اسرائیل کی مصیبت کہا گیا ہے، نہ کہ کلیسیا یا مسیح کی مصیبت۔ اس حقیقت سے بہت سے لوگ واقف ہیں کہ تواریخ جن افسوسناک واقعات کو دہراتی ہے ان میں سے ایک یہودی قوم سے مسلسل نفرت، تشدد اور ظلم ہے۔ اس قوم کو 2 دفعہ اس کی سرزمین سے نکالا گیا، اسے 2 دفعہ دوسرے ملکوں اور قوموں میں اسیر کر کے لے گئے۔ 2 دفعہ یہ قوم اجنبی ملکوں میں سخت اذیت سے معجزانہ طور پر بچائی گئی۔ 2 دفعہ یہ قوم اپنے ملک اور اپنی سرزمین میں معجزانہ طور پر واپس آئی، جبکہ دنیا حیران اور ششدر دیکھتی رہی۔ یہودی قوم کا سرزمین اسرائیل سے دوسری بار تتر بتر ہونا 70 عیسوی سے 1948 عیسوی تک رہا۔ اس عرصے میں یہودی قوم نے ایسا غیر انسانی سلوک برداشت کیا جو انسانی تواریخ میں کسی اور قوم کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ شدید نفرت کے باعث ہر ملک میں سے انہیں نکال دیا جاتا رہا۔ مثلاً 667 میں انہیں حجاز سے نکالا گیا، 890 عیسوی میں انہیں شام سے نکالا گیا، 920 میں پرتگال سے نکال دیا گیا، 1110 میں اسپین سے نکالا، 1290 میں برطانیہ سے نکال دیا، 1306 میں فرانس سے نکالا، 1370 میں بیلجیم سے نکالا، 1380 میں چیکو سلواکیہ سے نکال دیا گیا، 1394 میں دوبارہ فرانس سے نکالا، 1442 میں ہالینڈ سے نکالا، 1501 میں روس سے نکال دیا گیا، 1540 میں اٹلی سے نکالا، 1551 میں جرمنی سے۔ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے ان پر زہریلی گیسوں سے، آگ کی بھٹیوں میں، بھوک سے، گولیوں سے اور مختلف قسم کی دردناک اذیتوں کے ذریعے اس قدر ظلم کیا کہ 6 ملین یہودی مارے گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟ کیوں تمام قومیں یہودیوں سے نفرت کرتی ہیں اور ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب بے شک پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، جہاں خدا انہیں پیشتر سے آگاہ کرتا ہے کہ تم اپنی نافرمانی اور گناہ اور بدی کی وجہ سے اپنے ملک سے نکالے جاؤ گے اور غیر قوموں میں تتر بتر ہو جاؤ گے۔ لیکن یہودیوں سے نفرت کی اصل وجہ اس باب میں بیان کی گئی ہے۔ یہ باب یہودیوں سے نفرت کے بید کا جواب ہے۔ یہ باب آشکارا کرتا ہے کہ یہودیوں سے نفرت کرنے والا دشمن ایک طاقتور روحانی شخصیت ہے جس کا نام آزدہا ہے۔ گزشتہ زمانوں میں وہی سب قوموں اور لوگوں کو یہودیوں کے خلاف ابھارتا رہا کہ اس قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کیا جائے، جیسے فرعون، حامان، تیتس، چارلمین، نیپولین اور ہٹلر وغیرہ۔ اور نہ صرف گزشتہ زمانوں میں بلکہ آئندہ زمانوں میں بھی یہی روح شدت کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے گی۔ دنیا کے موجودہ سیاسی حالات اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک مثلاً عراق، ایران، افغانستان، شام، ترکی، پاکستان، اردن، لبنان، فلسطین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، لیبیا اور افریقہ کے دیگر مسلم ممالک میں یہودیوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جب دانیل نبی کی 70 ہفتوں کی رویا کا 70واں ہفتہ آدھا گزر جاتا ہے اور وہ اس عہد کو توڑ دیتا ہے جو وہ شروع میں یہودیوں سے کرتا ہے، تو پھر یہودیوں پر آفت گرنی شروع ہوتی ہے اور ان کو بھاگنا پڑتا ہے۔ اسی وقت کی بابت خدا نے زکریا نبی کی معرفت فرمایا، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی میں سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی عازل تک ہوگی۔
جس طرح تم شاہ یہودہ عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ۔ یہ وقت جس میں یہودیوں کو بھاگنا پڑے گا خداوند مسیح کی دوسری آمد سے تھوڑی دیر پہلے ہوگا، جو ابھی مستقبل میں ہے۔ اس آیت میں جو حفاظت اور پرورش مہیا کی گئی ہے وہ تمام اسرائیل کی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے سے حصے کی ہے، جسے بقیہ کہتے ہیں۔ بقیہ کا لفظ انگریزی ترجمے میں 82 دفعہ آیا ہے۔ یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ خدا نے ہر زمانہ میں اپنی گواہی کے لیے اسرائیل کا ایک بقیہ بچا کر رکھا ہے۔ چاہے حالات کس قدر ناگوار ہوں، چند یہودی ضرور کہیں نہ کہیں فنا ہونے سے بچتے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں خدا کا ایک اصول کام کرتا ہے، جو یسایہ 10 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل، اگرچہ تیرے لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہوں تو بھی ان کا صرف ایک بقیہ واپس آئے گا اور بربادی پورے عدل سے مقرر ہو چکی ہے۔ یہ آیت ایک خاص جگہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں بے شمار غاریں اور تنگ دروازے ہیں اور ماضی میں پناہ گاہ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ جب داؤد ساؤل سے ڈر کر بھاگا تو وہ اور اس کے آدمی پترا کے مقام میں چھپنے کے لیے گئے، جہاں ادومی جو عیسو کی اولاد اور اسرائیل کے دشمن تھے۔ جس شاہراہ پر بنی اسرائیل بیابان میں سفر کر رہے تھے وہ ادوم کے مضبوط اڈوں میں سے گزر کر جاتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اسرائیل ادوم یعنی عیسو کا بھائی تھا، پھر بھی ادومیوں نے بنی اسرائیل کو گزرنے نہ دیا بلکہ ان پر حملہ بھی کیا۔ 400 سال کے بعد ساؤل کے دنوں میں بھی بنی اسرائیل کو ادومیوں سے جنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ داؤد اور دوسرے بادشاہوں کے عہد میں بھی ان کی جنگیں جاری رہیں۔ ادوم کے باشندوں نے یروشلم اور ہیکل کی تباہی میں بابل کے بادشاہوں کی مدد کی۔ یرمیہ اور حزقیل نبی کی کتابیں بتاتی ہیں کہ بابل کی غلامی کے دنوں میں بھی ادومی لگاتار یہودیوں پر حملہ کرتے رہے۔ جب پولس رسول کو دمشق میں دیوار پر سے لٹکا دیا گیا تاکہ یہودیوں سے بچ کر نکل جائے تو وہ عرب کے علاقہ میں چلا گیا، جہاں وہ 3 سال رہا۔ اس وقت پترا عرب کا دارالخلافہ تھا۔ داؤد اور پولس کا بیابان کو بھاگنا بنی اسرائیل کے اسی بیابان میں آخری دنوں میں بھاگنے کا پیش خیمہ ہے۔ پترا اردن کا دارالخلافہ عمان سے تقریباً 180 میل جنوب کی طرف اور عقبہ سے 75 میل شمال کی طرف واقع ہے۔ یہ یروشلم سے تقریباً 140 میل جنوب مشرق کی طرف ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا وہ حصہ جو ہرمجدون کہلاتا ہے، یہ جنگ اسرائیل کے 200 میل لمبے حصے میں لڑی جائے گی، اور پترا اسرائیل کے شمالی حدود سے جو لبنان کے ساتھ ہے 210 میل جنوب میں واقع ہے۔ پترا کو بائبل میں کوہ سعیر اور سیلا کہا گیا ہے۔ اگر ہم اسرائیل کے نقشے پر غور کریں تو ہم معلوم کریں گے کہ بنی اسرائیل جنگ کے دوران مغرب یعنی بحیرہ روم کی طرف نہیں بھاگ سکیں گے، کیونکہ وہاں دشمن کے بحری جہاز ہوں گے، اور نہ وہ شمال یعنی لبنان اور شام کی طرف بھاگ سکیں گے کیونکہ وہاں دشمن کی فوجیں ہوں گی، اور نہ وہ جنوب کی طرف بھاگ سکیں گے کیونکہ وہاں مصر اور لیبیا کی فوجیں ہوں گی۔ یہ تمام سمتیں میدانی علاقے ہیں جہاں فوجوں کی نقل و حرکت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں اسرائیل اور یروشلم پر سب حملے انہی سمتوں کی طرف سے ہوتے رہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا یہودیوں کو ان 3 سمتوں میں کوئی پناہ گاہ یا چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ صرف ایک ہی سمت باقی ہے، یعنی بحیرہ مردار کے جنوب کی پہاڑیاں، جہاں فوجی ٹینک اور گاڑیاں نہیں چل سکتی۔ اور یہ بھی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جارڈن مخالف مسیح کے قبضہ میں نہیں ہوگا۔ جارڈن کے لیے بائبل میں ادوم، مواب اور امون وغیرہ کے نام لکھے گئے ہیں، اور اس کی پیشنگوئی دانیل میں کی گئی ہے۔ پترا کا شہر آج بھی بیابان اور ویران ہے، جیسا 3500 سال پہلے موسیٰ کے دنوں میں تھا، جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ یہ فاران کا بیابان ہے۔ خداوند مسیح نے زیتون کے پہاڑ پر جو پیشنگوئی فرمائی، اس کے مطابق بنی اسرائیل کو اپنا سامان اکٹھا کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا جس جگہ انہیں چھپائے گا وہ اسرائیل کے نزدیک ہو، اور وہاں پہاڑیاں ہوں۔ لکھا ہے جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ اسرائیل کی پہاڑیاں ڈھلانوں والی ہیں اور وہاں فوجیں آسانی سے پہنچ سکتی ہیں۔ ان کی بلندی زیادہ سے زیادہ 3500 فٹ ہے، اور وہ بھاگتے ہوئے یہودیوں کی زیادہ حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ اس کے برعکس اردن کی پہاڑیاں جو جنوب مشرق میں ہیں وہ 5000 فٹ بلند ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ ناقابل عبور ہیں، اس لیے وہ بہت اچھی پناہ گاہ ثابت ہوں گی۔ اس آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں 1260 دن تک ان کی پرورش کی جائے گی۔
اس عرصہ کو 3.5 سال اور 82 مہینے بھی لکھا گیا ہے۔ خدا نے فرمایا میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ یہودی قوم برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر اب بھی خدا کی پیاری قوم ہے۔ خدا نے انہیں ہمیشہ کے لیے ترک نہیں کر دیا، بلکہ وہ جلد ہی اپنے تمام وعدے جو ان کے ساتھ کیے گئے پورے کرے گا۔ خدا نے ان کو ملک مصر میں سے نکلنے کے بعد بیابان میں 40 سال تک آسمان سے من برسا کر پرورش کی۔ وہ اب بھی معجزانہ طور پر ان کی پرورش کرے گا، اور یہی بقیہ بعد میں خداوند مسیح کی بادشاہی میں پھر بڑھنا اور ترقی کرنا شروع کرے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔